اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد وبارک وسلم تسلیما۔ الحمدللہ، آج ہم اپنے 22ویں پارے کا آغاز کر رہے ہیں سورہ احزاب آیت نمبر 31 سے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور تم میں سے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گی اور نیک عمل انجام دے گی، اسے ہم اس کا دگنا ثواب دیں گے، اور ہم نے اس کے لیے عزت کا رزق مہیا کر رکھا ہے۔ یہ بات پیچھے کس کی ہو رہی تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج کی۔ تو ان کو بھی اللہ یہ نہیں کہ جی دیکھیں، اللہ تعالیٰ یعنی کسی کے بارے میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ تکلف نہیں کرتے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم میں سے جو، یعنی تم سب نہیں۔ پیچھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا نا قرآن کریم میں کہ جناب حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کے بارے میں بھی اور جناب نوح علیہ السلام کی بیوی کے بارے میں بھی کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں تھی۔ پیچھے رہ جانے والے یعنی جن پر عذاب آ گیا ان کی قوم میں سے۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو یہ الرٹ کر رہے ہیں، یعنی کہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہاں تم سب کے سب جنتی ہو، نہیں، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ عمل دیکھتے ہیں، نیتیں دیکھتے ہیں۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم میں سے جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما بردار رہے گی اور نیکیاں کرتی رہے گی، تو پھر اسے اس کی نیکیوں کا 2 گنا ثواب ملے گا، 2 گنا یعنی زیادہ، کیونکہ وہ نبی کی بیویاں ہیں۔ جیسے اللہ کہتے ہیں نا کہ اگر آپ کوئی غلط کام بھی کرو گے تو آپ کو دگنا عذاب ملے گا، اسی طرح اللہ کہتے ہیں اگر آپ اچھے کام کرو گے تو آپ کو دگنا ثواب بھی ہم دیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور اے نبی کی بیویوں، تم دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو، اگر تم تقوی رکھتی ہو تو نرم لہجے میں باتیں نہ کرنا، یعنی کسی بھی غیر محرم سے بات کرتے ہوئے اپنی آواز میں نرمی پیدا نہ کریں، بلکہ یعنی ایک کھڑاک کے ساتھ جو ہے وہ کسی نامحرم سے بات کریں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کہتے ہیں کہ کہیں وہ شخص لالچ میں نہ پڑ جائے کہ جس کے دل میں بیماری ہوتی ہے نا، اور معمول کے مطابق اس سے پھر باتیں کیا کرو۔ اور اے نبی کی بیویوں، تم دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو، اگر تم تقوی رکھتی ہو تو نرم لہجے میں باتیں نہ کرنا، کہیں وہ شخص لالچ میں نہ پڑ جائے جس کے دل میں بیماری ہے، اور معمول کے مطابق باتیں کیا کرو۔ کہ اگر ہم کسی سے لگی لپٹی باتیں کریں گے تو پھر جو ان کے دل میں بیماری ہوتی ہے کہ ہاں یہ اس طرح کی کوئی عورت ہے، استغفر اللہ، تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بات سے منع کر رہے ہیں، اور اپنے گھروں میں جم کر بیٹھی رہو اور قدیم جاہلیت کی طرح اپنے آپ کو نمایاں کرتی نہ پھرو۔ یہ دیکھیے یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ رسول اللہ کی ازواج کی بات ہو رہی ہے کہ اپنے آپ کو ڈھانپ کے رکھو، چھپا کے رکھو، پھر کیا کرو؟ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیا کرو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ کا ارادہ بس یہی ہے کہ ہر طرح کی ناپاکی کو اہل بیت آپ سے دور رکھے، یعنی اہل بیت آپ کو اللہ یہی چاہتا ہے کہ آپ کو ہر قسم کے رجس سے اور ناپاکی سے دور رکھا جائے، اور آپ کو ایسے پاکیزہ رکھے جیسے کہ پاکیزہ رکھنے کا حق ہے۔ یہ جو آیہ کریمہ ہے یہ بہت جو ہے وہ اس کی یعنی تفسیر طلب ہے، تو انشاءاللہ جب بعد میں ہم رمضان المبارک کے بعد پڑھیں گے نا ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ، تو پھر انشاءاللہ اس کے بارے میں بات ہوگی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے آخر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارادہ کیا ہے، کیا چاہتے ہیں رب العالمین، ٹھیک ہے؟ اور اللہ کی ان آیات اور حکمت کو یاد رکھو جن کی تمہارے گھروں میں تلاوت ہوتی ہے، یعنی اس قرآن کو یاد رکھنے کے لیے کہا گیا ازواج رسول اللہ سے۔ اللہ یقیناً بڑا باریک بین اور خوب باخبر ہے۔ یقیناً مسلم مرد اور مسلم عورتیں، مومن مرد اور مومنہ عورتیں، اطاعت گزار مرد اور اطاعت گزار عورتیں، راست گو یعنی سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں، صابر مرد اور صابرہ عورتیں، فروتنی کرنے والے مرد اور فروتن عورتیں، یعنی فضول خرچی نہیں کرنے والے، اس سے وہ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟
صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں، اور روزہ دار مرد اور روزہ دار عورتیں، اپنی عفت کے محافظ مرد اور اپنی عفت کی محافظہ عورتیں، یعنی اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی، نیز اللہ کا بکثرت ذکر کرنے والے مرد اور اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرنے والی عورتیں وہ ہیں جن کے لیے اللہ نے مغفرت اور اجر عظیم مہیا کر رکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنا کھول کر اور خوبصورتی سے اس آیت میں وہ ساری نشانیاں بتا دیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند ہیں، کہ میرے مرد، میری عورتیں، یعنی میرے جو میں نے مرد پیدا کیے ہیں اور جو عورتیں پیدا کی ہیں ان میں یہ خصوصیات ہونی چاہیے، تو پھر وہ اللہ کے مغفرت کی جو ہے حقدار بنیں گی اور ان کو اجر عظیم مہیا کیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور کسی مومن اور مومنہ کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ جب اللہ اور اس کے رسول کسی معاملے میں فیصلہ کریں تو انہیں اپنے معاملے کا اختیار حاصل رہے، اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی وہ صریح گمراہی میں مبتلا ہو گیا۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کوئی بات کہتے ہیں، جب کوئی معاملے، کسی بھی معاملے میں وہ کوئی فیصلہ فرما دیں تو پھر رسول کے فیصلے کے مطابق کوئی حق نہیں پہنچتا کسی کو بھی کہ وہ کوئی اپنی طرف سے فیصلہ کرے کہ نہیں رسول اللہ کا فیصلہ نعوذ باللہ وہ ٹھیک نہیں تھا تو میں اس طرح سے کرنا چاہتا ہوں یا کرنا چاہتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مومنہ کو بھی اور مومن کو بھی، دونوں کو اللہ تعالیٰ نے اس بات سے منع کر دیا ہے۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد کریں وہ وقت جب آپ اس شخص سے جس پر اللہ نے اور آپ نے احسان کیا تھا کہہ رہے تھے کہ اپنی زوجہ کو نہ چھوڑو اور اللہ سے ڈرو، اور وہ بات آپ اپنے دل میں چھپائے ہوئے تھے جسے اللہ ظاہر کرنا چاہتا ہے، اور آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے، حالانکہ اللہ زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس سے ڈریں۔ پھر جب زید نے اس خاتون سے اپنی حاجت پوری کر لی تو ہم نے اس خاتون کا نکاح آپ سے کر دیا تاکہ مومنوں پر اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں سے شادی کرنے کے بارے میں کوئی حرج نہ رہے جبکہ وہ ان سے اپنی حاجت پوری کر چکے ہوں، اور اللہ کا حکم نافذ ہو کر ہی رہے گا۔ اب یہ کیا بات تھی؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دور میں جب یعنی مشرکین تھے، جاہلیت کے دور میں جو منہ بولے بیٹے ہوتے تھے نا، ان کو بھی وہی مقام اور رتبہ ملتا تھا جو سگے بیٹوں کو دیا جاتا تھا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اس چیز سے منع کرنا چاہتے تھے، یعنی اسلام اس چیز کو پسند نہیں کرتا۔ تو اتنی بڑی جو وہ ایک قسم کی رسم تھی نا، اس کو توڑنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زید جو بچپن سے ہی آپ کے پاس رہے اور آپ نے اس کو پالا اور اپنا بیٹا کہا، تو جب اس کی شادی آپ نے اپنی پھپھوزاد کزن سے جناب زینب سے کر دی، اور پھر ان دونوں میں جو ہے وہ بہت زیادہ ایسے انبن رہتی تھی، وہ دونوں کی بن نہیں پائی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب جناب زید جب ان کو طلاق دے دے تو آپ ان سے شادی کریں۔ اب وہ تھی تو رسول اللہ کی بہو بنتی تھی نا ویسے، یعنی انہوں نے بیٹا جو بنایا ہوا تھا، لیکن تو اس چیز سے رسول اللہ ڈر رہے تھے کہ لوگ کیا کہیں گے کہ اپنی بہو سے یعنی محمد نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شادی کر لی، اس چیز سے ڈر رہے تھے لوگوں سے، ورنہ اور کوئی خطرہ یا کوئی ڈر نہیں تھا۔ تو آیت کا کچھ پس منظر ہوتا ہے، کچھ اس کا شان نزول ہوتا ہے، جب ہم وہ جان لیتے ہیں نا تو پھر ہمیں پتہ چل جاتا ہے۔ اب اگر کوئی ایسے ہی اس کو پڑھے گا تو اس کو شاید اتنی سمجھ نہیں آئے گی، لیکن جب وہ اس کا پس منظر دیکھے گا، شان نزول دیکھے گا تو اس کو ساری سمجھ آ جائے گی۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ لوگوں سے نہ ڈریں، بلکہ اللہ زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس سے ڈریں، یعنی اللہ چاہتا ہے اس رسم کو توڑنا، اس چیز کو ختم کرنا، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب زینب سے شادی کی، اور یوں یہ جو رسم ہے یہ ٹوٹ گئی کہ جو منہ بولا بیٹا ہوتا ہے وہ حقیقی بیٹے کی طرح نہیں ہوتا، اور نبی کے لیے اس عمل کے انجام دینے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ یہ مت سمجھیں کہ لوگ کیا کہیں گے، تو جب اللہ کی طرف سے ایک پیغام ہے تو پھر نبی کے لیے اس عمل میں کوئی مذائقہ نہیں ہے جو اللہ نے ان کے لیے مقرر کیا ہے۔ جو انبیاء پہلے گزر چکے ہیں ان کے لیے بھی اللہ کی سنت یہی رہی ہے،
اور اللہ کا حکم حقیقی انداز سے طے شدہ ہے۔ یعنی انبیاء جو ہوتے ہیں ان کو ایسے کام کرنے پڑتے ہیں، ان کو یہ جو فضول رسمیں لوگوں نے قائم کی ہوتی ہیں نا، ان کو توڑنے کے لیے ان کو پھر یہ مشکلات جو ہیں وہ اٹھانا پڑتی ہیں۔ تو یہ کہہ رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ، اور وہ انبیاء جو اللہ کے پیغامات پہنچاتے ہیں اور اسی سے ڈرتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، اور محاسبے کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں۔ جناب زید کے باپ بنے ہوئے تھے نا رسول اللہ، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس چیز کو منع کر دیا کہ مردوں میں سے رسول اللہ کسی کے بھی باپ نہیں ہیں۔ ہاں وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، سبحان اللہ۔ یعنی نبوت کی مہر لگ گئی کہ یہاں پر اب نبوت جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے، آخری نبی ہے اللہ کی جانب سے، اب اس کے بعد کوئی نبی اس دنیا میں نہیں آئے گا، اور اللہ ہر چیز کا خوب جاننے والا ہے۔ اور بے شک آپ نے بھی اسی لیے کہا تھا کہ دیکھو میرے بعد اب کوئی نبی نہیں آنے والا، تو میں تم میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم ان سے متمسک رہو گے، جڑے رہو گے، تو واللہ تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک یہ قرآن کریم ہے، اللہ کی کتاب ہے تمہارے درمیان، اس کو پڑھتے رہنا، اس کو سمجھتے رہنا اور اس پر عمل کرتے رہنا۔ اور دوسری میری اہل البیت ہے، میری اطرت ہے، میری آل ہے۔ اگر تمہیں کسی چیز میں سمجھ نہ آئے تو میری اطرت کی طرف رجوع کرنا، ان سے پوچھنا بات، ان کی پیروی کرنا، ان کی اطاعت کرنا، ان کے فرمان کے مطابق چلنا، تو پھر تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور اے ایمان والو، اللہ کو بہت کثرت سے یاد کیا کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کیا کرو۔ وہی تم پر رحمت بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی دعا کرتے ہیں تاکہ تمہیں تاریکیوں سے روشنی کی طرف نکال لائے، اور وہ مومنوں کے بارے میں بڑا مہربان ہے۔ اور جس روز وہ اس سے ملیں گے تو ان کی تحت السلام ہوگی، یعنی اللہ نے ان کے لیے باعزت اجر مہیا کر رکھا ہے۔ یعنی جب وہ اللہ سے ملاقات کریں گے مومنین تو ان پر سلام ہی سلام ہوگا۔ اور اے نبی، ہم نے آپ کو گواہ اور بشارت دینے والا اور تنبیہ کرنے والا بنا کر بھیجا ہے، اور اس اللہ کے اذن سے اللہ کی دعوت دینے والا روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے، سبحان اللہ۔ اور مومنین کو یہ بشارت دیجئے کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑا فضل ہوگا، اور آپ کافروں اور منافقوں کی باتوں میں نہ آئیں اور ان کی اذیت رسانی پر توجہ نہ دیا کریں، اور اللہ پر بھروسہ رکھیں، اور ضمانت کے لیے اللہ کافی ہے۔ یعنی منافق اور جو کافر لوگ تھے نا، وہ رسول اللہ کو اذیتیں پہنچانے پر تلے رہتے تھے، کوئی نہ کوئی ایسی بات کہہ دیتے کہ رسول اللہ جو ہے اس سے یعنی خائف ہو جاتی، ان کا دل دکھتا۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ آپ ان کی طرف سے اپنی توجہ ہٹا دیں۔ اور اے مومنوں، جب تم مومنات سے نکاح کرو اور پھر ہاتھ لگانے سے پہلے انہیں طلاق دے دو، یعنی بھی جیسے ان کی رخصتی نہیں ہوئی اور تم نے ان کو طلاق دے دی، تو تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ انہیں عدت میں بٹھاؤ۔ عدت کب ہے؟ یعنی جب کسی لڑکی کی رخصتی ہو جائے، وہ اپنے شوہر کے گھر آ جائے اور پھر میاں بیوی دونوں ایک ساتھ رہیں، تو پھر اگر اس کو طلاق ہو جائے، اللہ تعالیٰ نہ کرے کسی کو بھی ایسی بات، تو پھر اس پر عدت واجب ہے۔ لیکن اگر اس کی رخصتی نہیں ہوئی اور وہ اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہی جس طرح کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے، تو اللہ کہتے ہیں کہ پھر تم اس کو مجبور نہ کرو کہ وہ عدت پوری کرے، بلکہ طلاق کے بعد وہ آزاد ہے، فوراً شادی کرنا چاہے، فوراً نکاح کرنا چاہے تو کر سکتی ہے۔ لہٰذا انہیں کچھ مال دو اور شائستہ انداز میں انہیں رخصت کر دو، یعنی پھر بھی کچھ مال دو ان کو اپنی طرف سے۔ اور آج کیا ہو رہا ہے؟ آج تو کہتے ہیں کہ نہیں، اگر اتنے پیسے آپ ہمیں دو گی، اگر کوئی عورت خدا نخواستہ کھلا لینا چاہے تو کہا جاتا ہے کہ نہیں اتنے پیسے تو آپ دو، تو تب آپ کو جو ہے آزاد کیا جائے گا۔ یعنی ہم اللہ کی آیات کو بالکل پس پشت ڈال کے تو اپنی مرضیاں کرنے لگ گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس چیز سے جو ہے وہ رکنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اے نبی، ہم نے آپ کے لیے آپ کی وہ بیویاں حلال کی ہیں جن کے مہر آپ نے دے دیے،
اور وہ لونڈیاں بھی جو اللہ نے بغیر جنگ کے آپ کو عطا کی ہیں، یعنی کنیزیں جو اس وقت ہوا کرتی تھی نا، وہ بھی اللہ کہتے ہیں کہ حلال ہیں۔ نیز آپ کے چچا کی بیٹیاں اور آپ کی پھوپھیوں کی بیٹیاں اور آپ کے ماموں کی بیٹیاں اور آپ کی خالاؤں کی بیٹیاں جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی ہے، سب حلال ہیں، یعنی ان سے شادیاں ہو سکتی ہیں۔ اور وہ مومنہ عورت جو اپنے آپ کو نبی کے لیے ہبہ کرے، اور اگر نبی بھی اس سے نکاح کرنا چاہیں، یہ اجازت صرف آپ کے لیے ہے، مومنوں کے لیے نہیں ہے۔ یعنی یہ کہ اگر کوئی مومنہ عورت جو ہے وہ خود یہ کہے رسول اللہ کو کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں، بغیر یعنی مہر کے، مہر بھی وہ نہ لیں اور وہ اپنے آپ کو ہبہ کر دیں رسول اللہ کے لیے، اور نبی بھی ان سے نکاح کرنا چاہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ کر لیں شادی ان سے، لیکن یہ عام مومنوں کے لیے ایسی بات نہیں ہے، بلکہ ان کو صحیح مہر دے کے تو عورتوں سے شادی کرنا ہوگی۔ اور ہمیں معلوم ہے کہ ہم نے مومنوں پر ان کی بیویوں اور کنیزوں کے بارے میں کیا حق کے مہر معین کیا ہے، اور آپ کو یہ رعایت اس لیے ہے تاکہ آپ پر کسی قسم کا مضائقہ نہ ہو، اور اللہ بڑا معاف کرنے والا مہربان ہے۔ اور آپ ان بیویوں میں سے جسے چاہیں علیحدہ رکھیں اور جسے چاہیں اپنے پاس رکھیں، اور جسے آپ نے علیحدہ کر دیا ہو اسے آپ پھر اپنے پاس بلانا چاہتے ہوں تو اس میں بھی آپ پر کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ یعنی یہ بھی صرف جو حکم ہے یہ رسول اللہ کے لیے ہے کہ آپ جس کو چاہیں اپنے پاس رکھ سکتے ہیں، جس سے چاہیں کچھ دن دور رہ سکتے ہیں، اور پھر آپ جن سے کچھ دن دور رہے ہیں ان کو آپ دوبارہ اپنے پاس بلانا چاہیں تو بھی، یعنی اللہ تعالیٰ یہ خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آتے ہیں، ان کے لیے حکم یہ آ رہا ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ اس میں زیادہ توقع ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں، یعنی آپ کی بیویاں خوش رہیں اور وہ رنجیدہ نہ ہوں، یعنی وہ دکھی نہ ہوں آپ کی طرف سے، اور جو کچھ بھی آپ انہیں دیں وہ سب اسی پر راضی ہوں، اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اللہ اسے جانتا ہے، اور اللہ بڑا جاننے والا بردبار ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد آپ کے لیے دوسری عورتیں حلال نہیں ہیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روایت کے مطابق 11 شادیاں کی تھی، اور ایک کے مطابق جو ہے وہ 9، یعنی مختلف روایتیں ہیں لیکن زیادہ یہی ہے کہ 11۔ تو اب اس کے بعد اللہ کہہ رہے ہیں کہ اب آپ نے اور شادیاں نہیں کرنی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ اس چیز سے اب منع کر رہے ہیں۔ پہلے بھی اللہ کے حکم کے مطابق وہ ساری شادیاں رسول اللہ نے کی تھیں، ان میں بہت زیادہ جو ہے وہ کوئی بیوہ تھی، کوئی طلاق یافتہ تھیں، تو بس جو اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے تھے وہ رسول اللہ کرتے رہے، اور اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اب آپ نے اور شادیاں نہیں کرنی، اور نہ اس بات کی اجازت ہے کہ ان بیویوں کو بدل لیں، یعنی آپ کہیں کہ میں کسی کو چھوڑ کر تو میں اس کی جگہ دوسری شادی کر لوں، تو اس طرح سے بھی اب آپ نہیں کر سکتے۔ اور ان دوسری عورتوں کا حسن آپ کو کتنا ہی پسند ہو، سوائے ان کنیز عورتوں کے جو آپ کی ملکیت میں ہوں، اور اللہ ہر چیز پر نگران ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسی بات اس لیے کرتے ہیں تاکہ مومن جو ہے وہ الرٹ ہو جائیں کہ جب رسول اللہ سے ایسی بات کی جا رہی ہے تو پھر ہم کس کے بیچارے ہیں۔ یعنی کسی مومن نے 4 عورتوں سے شادی کا حکم ہے، اس نے وہ 4 شادیاں کر لیں، لیکن اب اس کو کوئی 5ویں عورت پسند آنے لگی ہے، وہ اس کو اچھی لگنے لگی ہے، تو اب یہ کہے کہ ہاں میں ایسا کرتا ہوں، میں ان 4 میں سے کسی ایک کو چھوڑ دیتا ہوں، طلاق دے دیتا ہوں، اور میں اس 5ویں کو تاکہ میں اس سے شادی کر سکوں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس چیز سے منع کر رہے ہیں، لیکن کہا کہ سے جا رہا ہے اپنے رسول سے، تاکہ باقی جو مومن ہیں، مسلمان ہیں، وہ الرٹ ہو جائیں، وہ سمجھ جائیں کہ ایسا کرنا بہت بڑا گناہ ہے، اور ایسا کرنا اللہ کی نافرمانی ہے، کیونکہ خود رسول اللہ کو اس بات سے منع کیا جا رہا ہے۔ جب اس قسم کی بات ہوتی ہے نا تو اس سے مقصد یہ ہوتا ہے کہ عام مومن اور عام مسلمان کو یہ سمجھانا کہ دیکھو حق یہ ہے، اور اے ایمان والو، نبی کے گھروں میں داخل نہ ہونا مگر یہ کہ تمہیں کھانے کے لیے اجازت دی جائے، اور نہ ہی پکنے کا انتظار کرو، لیکن جب دعوت دے دی جائے تو داخل ہو جاؤ، اور جب کھانا کھا چکو تو منتشر ہو جاؤ، یعنی اپنے اپنے گھروں میں لوٹ جاؤ، اور باتوں میں لگے بیٹھے نہ رہو۔ یہ بات نبی کو تکلیف پہنچاتی ہے مگر وہ تمہارا لحاظ کرتے ہیں، لیکن اللہ حق بات کرنے سے نہیں شرماتا۔ سبحان اللہ۔ یعنی اللہ تعالیٰ کوئی تکلف نہیں کرتے، چاہے ان کو کسی سے بھی بات کرنی پڑے، کیوں کریں تکلف، وہی مالک ہیں، وہی خالق ہیں، وہی رازق ہیں،
تو پھر انہیں تکلف کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس لیے اللہ کہتے ہیں کہ جب تمہیں نبی کوئی دعوت دیں کھانے کے لیے تو اس وقت جاؤ جب کھانا پک چکے، یہ نہیں کہ پہلے ہی جا کے بیٹھ جاؤ اور جب کھانا کھا چکو تو فوراً وہاں سے چلے جاؤ اپنے گھروں کو، یہ نہیں کہ پھر وہیں بیٹھ کر باتیں کرنے لگو۔ اور یہ بھی ایک واقعہ پیش آیا تھا جس کے ذیل میں پھر یہ آیت اتری تھی۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ اور جب تمہیں نبی کی بیویوں سے کچھ مانگنا ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگا کرو، یعنی جو ان کے دروازے ہیں یا پھر دروازوں پر پردے لٹکے ہوئے ہیں تو اس کے پیچھے سے بات کرنی ہے آپ نے، ڈائریکٹ جو ہے وہ نبی کی بیویوں کے سامنے نہیں چلے جانا، یعنی پردہ کرنا ہے۔ مومنوں سے بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ نے پردے میں رہ کے ان سے بات کرنی ہے، یہ تمہارے اور ان کے دلوں کی پاکیزگی کے لیے زیادہ بہتر طریقہ ہے۔ تمہیں یہ حق نہیں کہ اللہ کے رسول کو اذیت دو اور ان کی ازواج سے ان کے بعد کبھی بھی نکاح نہ کرو، بے شک یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے۔ اب رسول اللہ کی جو بیویاں تھیں ان سے نکاح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حرام قرار دے دیا عام مومن مردوں کے لیے، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ نے کہا کہ وہ مومنین کی مائیں ہیں۔ یہ کہہ کر اللہ تعالیٰ نے حد بندی کر دی کہ رسول کی اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی تم ان کی بیویوں سے شادی نہیں کر سکتے۔ تم کسی بات کو خواہ چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ تو یقیناً ہر چیز کا علم جو ہے وہ خوب رکھتا ہے۔ اور رسول کی ازواج پر کوئی مضائقہ نہیں اپنے باپوں، اب یہ یعنی اللہ کہہ رہے ہیں اپنے وہ محرم رشتے بتا رہے ہیں، اپنے باپ یعنی ان سے کوئی پردہ نہ کریں، اپنے بیٹوں سے، اپنے بھائیوں سے، اپنے بھتیجوں سے، اپنے بھانجوں سے، اور اپنی ہی جیسی مسلم جو خواتین ہوتی ہیں اور کنیزوں سے۔ یہاں مسلم خاتون کہا گیا، یعنی جو جو کفار خاتون ہوں گی نا ان سے بھی مسلمان عورت کو پردہ کرنا جائز ہے، واجب ہے۔ تو اور کنیزوں سے پردہ نہ کرنے میں اللہ کا خوف کریں، یعنی ان پر کوئی مضائقہ نہیں ہے کہ ان لوگوں سے وہ زیادہ پردہ نہ کریں جتنا کہ ہمیں پردے کا حکم دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، یہ ہمارے محرم رشتے ہیں۔ اور اللہ کا خوف کریں، اللہ یقیناً ہر چیز پر گواہ ہے۔ اور آگے یہ آیا کریمہ بہت ہی خوبصورت، بہت ہی پیاری آیا کریمہ کہ اللہ اور اس کے فرشتے یقیناً نبی پر درود بھیجتے ہیں، اور اے ایمان والو تم بھی ان پر درود السلام بھیجو جیسے کہ سلام بھیجنے کا حق ہے۔ اب یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دیکھو میں خود بھی اور میرے فرشتے بھی درود السلام بھیجتے ہیں اپنے محبوب پر، اپنے پیغمبر پر، اپنے نبی پر، تو اے ایمان والو تم بھی ان پر درود پڑھتے رہو، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو ہمیں بہت زیادہ درود پاک پڑھنے کی تاکید کی گئی اور بتایا گیا کہ یہ وہ واحد عبادت ہے جو قبول ہی قبول ہے۔ باقی کوئی بھی عبادت ہم کریں، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، حج کریں، زکوٰۃ دیں، تو ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ وہ ہماری عبادت قبول ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے، لیکن یہ واحد عبادت ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ تمہاری قبول ہی قبول ہے، چاہے تم چلتے پھرتے پڑھو، چاہے تم بیٹھ کے پڑھو، چاہے تم مصلی پہ پڑھو یا تم اپنے بیڈ پہ بیٹھ کے پڑھو، جہاں بھی جیسے بھی تم پڑھو گے تو درود پاک جو ہے وہ تمہارا قبول ہی قبول ہوگا۔ اور دعاؤں کی قبولیت کے لیے کہا گیا کہ سب سے پہلے بھی آپ درود بھیجیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر، اور اپنی دعاؤں کے بعد بھی درود بھیجیں ضرور، تو انشاءاللہ وہ آپ کی دعائیں ضرور قبول ہوں گی۔ اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ نے لعنت کی ہے، اور اس نے ان کے لیے ذلت آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور جو لوگ مومن مردوں اور مومنہ عورتوں کو نہ کردہ گناہ پر اذیت دیتے ہیں بس انہوں نے بہتان اور صریح گناہ کا بوجھ اٹھایا، یعنی کسی بھی مومن مرد یا مومنہ عورت پر کوئی ایسا بہتان لگا دینا جو انہوں نے نہ کیا ہو، کوئی گناہ کا کام، کوئی غلطی، تو وہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑی گناہ کی بات ہے۔ اور اے نبی اپنی ازواج اور اپنی بیٹیوں اور مومنین کی عورتوں سے کہہ دیجیے، اب لوگ کہتے ہیں کہ پردہ کہاں واجب ہے، کہاں لکھا ہے قرآن میں کہ پردہ کریں، بڑی چادریں لیں، کہاں لکھا ہے؟ تو آئیے دیکھیے یہاں لکھا ہے
سورہ احزاب میں آیت نمبر 59 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نبی اپنی بیویوں سے بھی اور اپنی بیٹیوں سے اور مومنین کی عورتوں سے کہہ دیجئے۔ اب یہ مومنین کی عورتیں کون ہیں؟ اگر تو ہم سب سمجھتے ہیں کہ ہمارے شوہر مومن ہیں اور ہم ان کی بیویاں ہیں تو پھر یہ حکم انہی کے لیے ہے، لیکن اگر ہم اپنے آپ کو مشرک نعوذ باللہ سمجھتے ہیں، کافر سمجھتے ہیں، یا ہمارے شوہر نعوذ باللہ وہ مومن نہیں ہے تو پھر یہ حکم ہمارے لیے نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اس چیز کو ذہن میں رکھیے۔ اللہ کہتے ہیں مومنین کی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی چادریں تھوڑی نیچی کر لیا کریں، یعنی بڑی چادروں کو وہ صحیح طریقے سے اپنی چادریں نیچی، یعنی یہ جو ہمارا سینہ ہے وہ چھپا ہوا ڈھکا ہونا چاہیے اور ایک بڑی چادر کے اندر ہمیں لپٹا ہوا ہونا چاہیے۔ اللہ کہتے ہیں وہ اپنی چادریں تھوڑی نیچی کر لیا کریں، یعنی یہ اوپر ہی اوپر ہماری چادر نہ رہے، دوپٹہ نہ رہے، بلکہ وہ ہمارے سینے کے اوپر جو ہے وہ ڈھکا ہوا ہو۔ ٹھیک ہے، ہمارا سینہ ڈھکا ہوا ہونا چاہیے، چھپا ہونا چاہیے، اتنی بڑی چادر ہونی چاہیے کہ یعنی وہ ہمارے جسم کو ڈھانپ لے، اور یہ امر ان کی شناخت کے لیے ہے، یعنی پتہ چلے کہ یہ مومنین عورتیں ہیں، اور قریب تر ہوگا احتیاط کے پھر کوئی انہیں اذیت نہ دے گا، اور اللہ بڑا معاف کرنے والا اور مہربان ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کہتے ہیں جب وہ اپنی بڑی بڑی چادروں میں لپٹی ہوئی ہوں گی تو پھر کون ان کو اذیتیں دے گا اور کون چھیڑے گا، لیکن اگر وہ پینٹ اور جینز اور ٹائٹس اور شرٹس اور دوپٹے بالکل باریک یا پھر ہوں ہی نہیں، تو وہ اس طرح سے اگر چلتی پھرتی نظر آئیں گی لوگوں کو تو ظاہر ہے لوگ ان کو دیکھیں گے بھی، لوگ ان کو چھیڑیں گے بھی، تنگ بھی کریں گے، سب کچھ کریں گے۔ تو اللہ کہتے ہیں یہ جو میں تمہیں بات بتا رہا ہوں نا، یہ اس لیے ہے کہ تاکہ تمہیں کوئی اذیت نہ پہنچے، کوئی تمہیں چھیڑ خانی نہ کرے، تمہیں کوئی ستائے نہ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنی آیات کو پڑھنے کی اور ان کو سمجھ کر پھر ان پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، ورنہ اللہ کہتے ہیں نا کہ جو میری آیات کو جھٹلا دیتے ہیں، جو میری آیات کا کذب کرتے ہیں، جو میری آیات کی نافرمانی کرتے ہیں تو وہ سیدھے سیدھے جہنمی ہیں، آگ والے ہیں وہ۔ تو اللہ ہم سب کو معاف کریں، اور جو اللہ کے قوانین ہیں، جو اللہ نے ہمارے لیے بہترین باتیں بتائی ہیں نا، ہم ان پر عمل کرنے میں ذرا بھی جھجک محسوس نہ کریں۔ آج ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ہم تو اگر اس طرح سے کوئی چادر وغیرہ اور کوئی سا پردہ کریں گے تو لوگ کہیں گے یہ تو پتہ نہیں کوئی کیا ہے، اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے زمانے کے ساتھ چلنے کا، یہ کیا کوئی پرانی اور دیہاتی عورت لگتی ہے، کوئی دقیانوس سی عورت ہے، اس طرح کی باتیں کریں گے۔ لیکن جو اللہ ہیں، جو ہمارے مالک ہیں، جو ہمارے ہر فعل و عمل سے واقف ہیں، اور وہ جانتے ہیں کہ ہمارے لیے کیا اچھا ہے کیا برا ہے، تو جب وہ کوئی حکم ہمیں دے رہے ہیں ہمارے رب، تو پھر اس میں ہمیں ذرا بھی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم سمجھیں کہ نہیں یہ تو ہمارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، اور اگر منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے اور جو مدینہ میں افواہیں پھیلاتے ہیں اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو ہم آپ کو ان کے خلاف اٹھائیں گے، پھر وہ اس شہر میں آپ کے جوار میں تھوڑے دن ہی رہ پائیں گے۔ یہ لعنت کے سزاوار ہوں گے، وہ جہاں پائے جائیں گے پکڑے جائیں گے اور بری طرح سے مارے جائیں گے۔ جو پہلے گزر چکے ہیں ان کے لیے بھی اللہ کا یہی دستور رہا ہے، اور اللہ کے دستور میں آپ کو کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے۔ لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں تو کہہ دیجئے کہ اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، اور تجھے کیا خبر شاید قیامت قریب ہو؟ اور بلا شک اللہ نے کافروں پر لعنت کی ہے اور ان کے لیے بھڑکتی آگ تیار کر رکھی ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، وہاں نہ ان کا کوئی مددگار ہے اور نہ کوئی حامی، یعنی نہ کوئی حمایت کرنے والا ہے۔ اس دن ان کے چہرے آگ میں الٹے پلٹے جائیں گے، استغفر اللہ، ان کے چہرے آگ میں الٹائے پلٹائے جائیں گے، اور وہ کہیں گے کہ کاش ہم نے اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی، یعنی پھر انہیں پتہ چل جائے گا کہ جو ہم نے کیا وہ ہم نے غلط کیا، اور وہ کہیں گے ہمارے رب ہم نے اپنے سرداروں اور بڑوں کی اطاعت کی تھی، بس انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا تھا۔ دیکھا نا آپ نے، وہاں پر انسان پھر سمجھے گا اور کہے گا کہ ہم نے بڑوں، جن کو ہم نے یہاں دنیا میں بڑے بنایا ہوا تھا اور اپنے سردار بنایا ہوا تھا، غلط سردار، غلط بڑے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پر نہیں ہے کہ ہم ان کی اطاعت کریں۔ ہم اگر ان کی اطاعت کرنے لگ جائیں گے نا
تو پھر یہ حال ہوگا ہمارا۔ تو اس لیے جس کی بھی آپ اطاعت کر رہے ہیں تو وہ آپ کو ایسا نظر آنا چاہیے کہ جس کی رسول اللہ نے ہمارے لیے حکم کیا ہو کوئی، کہ دیکھو میرے بعد ان کی اطاعت کرنا، میرے بعد ان کی فرما برداری میں رہنا، تو پھر ان کی ہمیں اطاعت و فرما برداری کرنی چاہیے۔ لیکن اگر ہم اپنی مرضی سے کریں گے کہ نہیں ہمیں تو یہ پسند ہے، ہم ان کے پیچھے ہی چلیں گے، تو پھر یہ حال ہمارا ہونے والا ہے، جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں پہلے سے بتا رہے ہیں۔ ہمارے رب تو انہیں دگنا عذاب دے، یعنی اس وقت پھر لوگ کہیں گے کہ یہ جو ہمارے بڑے بنے ہوئے تھے اور سردار بنے ہوئے تھے، انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا، تو اب اے اللہ تو ان کو دگنا عذاب دے اور ان پر بڑی لعنت بھیج۔ اور اے ایمان والو، ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جنہوں نے موسیٰ کو اذیت دی تھی، پھر اللہ نے ان کے الزام نے انہیں بری ثابت کیا اور وہ اللہ کے نزدیک آبرو والے تھے۔ اور اے ایمان والو، ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جنہوں نے موسیٰ کو اذیت دی تھی، پھر اللہ نے ان کے الزام سے انہیں بری ثابت کیا اور وہ اللہ کے نزدیک آبرو والے تھے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سیدھی مبنی برحق باتیں کیا کرو، یعنی بالکل سیدھی صاف باتیں کیا کرو۔ اللہ تمہارے اعمال کی اصلاح فرمائے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے گا، اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی پس اس نے عظیم بڑی کامیابی اس نے حاصل کر لی۔ اور ہم نے اس امانت کو آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا تو ان سب نے اسے اٹھانے سے انکار کیا اور وہ اس سے ڈر گئے۔ کون سی امانت؟ اللہ کی توحید کی امانت، وحدانیت کی امانت، اس قرآن کی امانت، لیکن انسان نے اسے اٹھا لیا۔ انسان یقیناً بڑا ظالم اور نادان ہے۔ یہ بھی تھوڑی سی تفسیر طلب ہے آیت، تو انشاءاللہ بعد میں ان کی تفسیر جو ہیں وہ ضرور کریں گے اور جانیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے کیا کہنا چاہتے ہیں، تاکہ نتیجے میں اللہ منافق مردوں اور منافق عورتوں کو اور مشرک مردوں اور مشرکہ عورتوں کو عذاب دے، اور اللہ مومن مردوں اور مومنہ عورتوں کو معاف کرے، اور اللہ بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ الحمدللہ سورہ احزاب ہمارا مکمل ہوا۔ آگے ہے سورہ سبا، یہ بھی مکی سورہ ہے۔ بنام خدائے رحمان الرحیم، ثنائے کامل اس اللہ کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین کی ہر چیز کا مالک ہے، اور آخرت میں بھی ثنائے کامل اسی کے لیے ہے، اور وہ بڑا حکمت والا اور خوب باخبر ہے۔ یعنی اس دنیا میں بھی ہر طرح کی تعریف کا مالک خالق وہی ہے، اسی کے لیے سب کچھ، ہر تعریف، ہر ثنا، ہر حمد، اور آخرت میں بھی ساری کی ساری قدرت، ساری کی ساری تعریفیں صرف اور صرف اللہ کے لیے ہیں۔ جو کچھ زمین کے اندر جاتا ہے اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے اور جو کچھ آسمان سے اترتا ہے اور جو کچھ اس میں چڑھتا ہے، سب کو اللہ جانتا ہے، اور وہی رحیم بھی ہے اور غفور بھی ہے۔ اور کفار کہتے ہیں کہ قیامت ہم پر نہیں آئے گی۔ کہہ دیجئے میرے عالم الغیب رب کی قسم کہ وہ تم پر ضرور آ کر رہے گی۔ آسمانوں اور زمین میں ذرہ برابر بھی کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں ہے، اور نہ ذرے سے چھوٹی چیز اور نہ اس سے بڑی، مگر یہ کہ سب کچھ کتاب مبین میں لکھی ہوئی ہے۔ ذرہ ایک کیا ہوتا ہے؟ بالکل معمولی، جس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، لیکن اللہ کہتے ہیں کہ وہ بھی ہمارے علم سے پوشیدہ نہیں ہے، تاکہ اللہ ایمان لانے والوں اور نیک عمل انجام دینے والوں کو جزا دے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے مغفرت ہے اور کریم رزق ہے، اور جنہوں نے ہماری آیات کے بارے میں کوشش کی کہ ہم کو مغلوب کریں، ان کے لیے بلا کا دردناک عذاب ہے۔ اور جنہیں علم دیا گیا ہے وہ خوب جانتے ہیں کہ آپ کے رب کی طرف سے آپ پر جو کچھ نازل کیا گیا ہے وہ حق ہے، اور وہ بڑے غالب آنے والے اور قابل ستائش اللہ کی راہ کی طرف ہدایت کرتا ہے۔ اور کفار کہتے ہیں کہ ہم تمہیں ایک ایسے آدمی کا پتہ بتائیں جو تمہیں یہ خبر دیتا ہے کہ جب تم مکمل طور پر پارا پارا ہو جاؤ گے تو بلا شک تم نئی ہلکت پاؤ گے۔ یعنی مذاقاً وہ یہ کہتے ہیں لوگوں سے کہ ہم تمہیں بتائیں کہ ایسے آدمی کا پتہ جو یہ کہتا ہے کہ تب جب تم مٹی ہو جاؤ گے، مر جاؤ گے، ختم ہو جاؤ گے تو پھر تمہیں قیامت کے دن اٹھنا ہوگا۔ استغفر اللہ، اس طرح سے یعنی مذاق اڑاتے ہیں رسول اللہ کا، تو اس نے اللہ پر جھوٹ بہتان باندھا ہے یا اسے جنون لاحق ہے۔ استغفر اللہ، نہیں، اللہ کہتے ہیں نہیں، بلکہ بات یہ ہے کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ لوگ عذاب میں اور گہری گمراہی میں مبتلا ہیں،
کیا انہوں نے اپنے آگے اور پیچھے محیط آسمان اور زمین کو نہیں دیکھا؟ اگر ہم چاہیں تو انہیں زمین میں دھنسا دیں یا آسمان ان پر ٹکڑے برسا دے۔ یقیناً اس میں اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہر بندے کے لیے نشانی ہے۔ اور بے شک ہم نے داؤد کو اپنی طرف سے فضیلت دی اور ہم نے کہا اے پہاڑوں اس کے ساتھ تسبیح پڑھتے رہو اور خوش الحانی کرو۔ سبحان اللہ۔ یعنی جناب داؤد علیہ السلام کی آواز کہتے ہیں کہ بہت جو ہے وہ بہترین آواز تھی، اور وہ اللہ کی جب حمد بیان کرتے، جب اللہ کی وہ فضیلتیں بیان کرتے نا جو ان کو زبور دی گئی تھی کتاب، اس میں سے تلاوت کرتے تو ہر چیز ان کے ساتھ اللہ کی تسبیح اور تقدیس کرنے لگتی۔ اور پرندوں کو بھی یہی حکم دیا، اللہ کہتے ہیں ہم نے حکم دیا تھا پہاڑوں کو بھی اور پرندوں کو بھی، اور ہم نے لوہے کو ان کے لیے نرم کر دیا۔ یعنی لوہا جو ہے وہ ہاتھ سے ہی جناب داؤد جو ہے وہ ان کو توڑ موڑ کے تو ان کی زرہ بنایا کرتے تھے اور ان کو بیچا کرتے تھے۔ وہ کہ تم زریں بناؤ اور ان کے حلقوں کو باہم مناسب رکھو، اور تم سب نیک عمل کرو، بے شک جو کچھ تم کرتے ہو میں اسے دیکھتا ہوں۔ اور سلیمان علیہ السلام کے لیے ہم نے ہوا کو مسخر کر دیا، صبح کے وقت اس کا چلنا 1 ماہ کا راستہ اور شام کے وقت کا چلنا بھی 1 ماہ کا راستہ ہوتا۔ اور ہم نے اس کے لیے تانبے کا چشمہ بہا دیا، اور جنوں میں سے بعض ایسے تھے جو اپنے رب کی اجازت سے سلیمان کے آگے کام کرتے تھے، اور ان میں سے جو ہمارے حکم سے انحراف کرتا ہم اسے بھڑکتی ہوئی آگ کے عذاب کا ذائقہ چکھاتے۔ سلیمان جو چاہتے یہ جنات ان کے لیے بنا دیتے تھے، بڑی مقدس عمارات، مجسمے، خوص جیسے پیالے اور زمین میں گڑی ہوئی دیگیں۔ اے اہل داؤد شکر ادا کرو، اور میرے بندوں میں شکر کرنے والے کم ہیں۔ جناب سلیمان علیہ السلام پر اللہ کی نعمتیں بتا بتا کے اللہ کہتے ہیں کہ اب اے داؤد علیہ السلام کی آل، ان کے بیٹوں، ان کی یعنی جو بھی آل اولاد ہے، میرا شکر ادا کرو، اور بے شک میرے بندوں میں جو شکر کرنے والے ہیں نا وہ بہت ہی کم ہیں۔ پھر جب ہم نے سلیمان کی موت کا فیصلہ کیا تو ان جنات کو سلیمان کی موت کی بات کسی نے نہ بتائی۔ یعنی جو ہم سمجھتے ہیں کہ جنات جو ہیں وہ غیب کی باتیں جانتے ہیں اور وہ نہ جانے کیا کیا کر دیتے ہیں، تو اللہ کہتے ہیں ان کو یہ بھی پتہ نہیں چلا کہ سلیمان جو ہیں وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ جناب سلیمان ان سے کوئی محل بنوا رہے تھے، اور اوپر کھڑی ہو کر جناب سلیمان یعنی اپنی لاٹھی کی ٹیک لگائے وہاں پر کھڑے کھڑے دیکھ رہے تھے، ان کا وہ جائزہ لے رہے تھے کہ وہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی روح جو ہے وہ قبض کرنے کا حکم دے دیا، اور وہیں کھڑے کھڑے ان کی روح جو ہے وہ قبض ہو گئی، اور ان کو اللہ نے بیٹھنے کی مہلت بھی یعنی نہیں دی گئی۔ یہ بھی ایک یعنی اللہ کی قدرت تھی۔ اللہ تعالیٰ جو بھی کرتے ہیں ظاہر ہے کسی حکمت کے تحت کرتے ہیں۔ تو وہ جو جنات تھے نا وہ کام میں مشغول رہے۔ پھر کہتے ہیں کہ اس چھڑی کو وہ جو انہوں نے پکڑی ہوئی تھی اور جس کے سہارے وہ کھڑے تھے نا، تو اس کو دھیمک لگی، اور آہستہ آہستہ دھیمک نے جب اس کو کھایا اور جب پھر وہ گر گئے تو تب جا کے جنات کو پتہ چلا کہ جناب سلیمان علیہ السلام تو رخصت ہو چکے ہیں اس دنیا سے۔ تو پھر وہ بہت پشیمان ہوئے اور بولے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلا، ہم تو کام میں مصروف رہے اتنے، تو ہمیں تو اس بات کا یعنی اندازہ نہیں ہوا کہ جناب سلیمان جو ہے وہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ یہ روایات میں ملتا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں جنات کو پتہ ہی نہیں چلا سوائے زمین پر چلنے والی دھیمک کے جو ان کے عصا کو کھا رہی تھی۔ پھر جب سلیمان زمین پر گرے تو جنوں پر بات واضح ہو گئی، اور اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو ذلت کے اس عذاب میں مبتلا نہ رہتے۔ دیکھا نا آپ نے، اللہ کہتے ہیں کوئی غیب نہیں جانتا ہے میرے سوا، صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی غیب کو جانتے ہیں۔ بے شک اہل سبا کے لیے ان کی آبادی میں ایک نشانی تھی، یعنی 2 باغ دائیں اور بائیں تھے۔ اپنے رب کے رزق سے کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو، ایک پاکیزہ شہر ہے اور بڑا بخشنے والا رب ہے۔ بس انہوں نے منہ پھیر لیا تو ہم نے ان پر بند کا سیلاب بھیج دیا، اور ان 2 باغوں کے عوض ہم نے انہیں 2 ایسے باغات دیے جن میں بد مزہ پھل اور کچھ جھاؤ کے درخت اور تھوڑے سے بیر تھے۔ ان کی ناشکری کے سبب ہم نے انہیں یہ سزا دی، اور کیا ایسی سزا ناشکروں کے علاوہ ہم کسی اور کو دیتے ہیں؟
اور ہم نے ان کے اور جن بستیوں کو ہم نے برکت سے نوازا تھا ان کے درمیان چند کھلی بستیاں بسا دیں اور ان میں سفر کی منزلیں متعین کیں، ان میں راتوں اور دنوں میں امن کے ساتھ سفر کیا کرو۔ بس انہوں نے کہا کہ ہمارے رب ہمارے سفر کی منزلوں کو لمبا کر دے، اور انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، چنانچہ ہم نے بھی انہیں افسانے بنا دیا اور انہیں مکمل طور پر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ یقیناً اس واقعے میں ہر صبر اور شکر کرنے والے کے لیے نشانیاں ہیں۔ اور بے شک ابلیس نے ان کے بارے میں اپنا گمان درست پایا اور انہوں نے اس کی پیروی کی سوائے مومنوں کی ایک جماعت کے، اور ابلیس کو ان پر کوئی بالادستی حاصل نہ تھی، مگر ہم یہ جاننا چاہتے تھے کہ آخرت کا ماننے والا کون ہے اور ان میں سے کون اس بارے میں شک میں ہے، اور آپ کا رب ہر چیز پر نگہبان ہے۔ اور کہہ دیجئے جنہیں تم اللہ کے سوا معبود سمجھتے ہو انہیں پکارو، وہ ذرہ بھر چیز کے مالک نہیں ہے، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں، اور نہ ہی ان دونوں میں ان کی شرکت ہے، اور نہ ان میں سے اس کا کوئی مددگار ہے، اور اللہ کے نزدیک کسی کے لیے شفاعت فائدہ مند نہیں سوائے اس کے جس کے حق میں اللہ نے اجازت دی ہو۔ سبحان اللہ، دیکھا نا آپ نے، اللہ کہتے ہیں کہ شفاعت کرنے والا خود اگر کوئی شفاعت کرتا رہے نا کسی کی تو وہ اللہ قبول نہیں کرے گا، لیکن اس کے حق میں کہ جس کے بارے میں اللہ بھی چاہتا ہو کہ ٹھیک ہے اس کی شفاعت کر دیں۔ اللہ اکبر، یہاں تک کہ جب ان کے دلوں سے پریشانی دور ہوگی تو وہ کہیں گے تمہارے رب نے کیا فرمایا؟ وہ کہیں گے حق فرمایا ہے، اور وہی برتر بھی ہے اور بزرگ بھی ہے۔ اور ان سے پوچھئے تمہیں آسمانوں اور زمین سے رزق کون دیتا ہے؟ تو کہہ دیجئے کہ اللہ، یعنی اللہ کہتے ہیں خود ہی تم ان سے پوچھو مشرکوں سے، تو جب وہ کوئی جواب ان سے نہ بن پڑے تو پھر آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی ہے جو ہم سب کو رزق دیتا ہے، تو ہم اور تم میں سے کوئی ایک ہدایت پر یا سری گمراہی میں ہے، یعنی یا تم یا میں، کوئی ایک تو ہے نا جو صحیح راستے پر ہے۔ اور کہہ دیجئے کہ ہمارے گناہوں کی تم سے پوچھ گچھ نہیں ہوگی، اور نہ ہی تمہارے اعمال کے بارے میں ہم سے سوال ہوگا، اور کہہ دیجئے کہ ہمارا رب ہمیں جمع کرے گا، پھر ہمارے درمیان حق پر مبنی فیصلہ فرمائے گا، اور وہ بڑا فیصلہ کرنے والا دانا ہے۔ اور یہ بھی کہہ دیجئے کہ مجھے تو وہ دکھاؤ جنہیں تم نے شریک بنا کر اللہ کے ساتھ ملا رکھا ہے، ہرگز نہیں، بلکہ بڑا غالب آنے والا اور حکمت والا صرف اللہ ہے۔ اور ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے فقط بشارت دینے والا اور تنبیہ کرنے والا بنا کر بھیجا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ قیامت کے وعدے کا دن کب آنے والا ہے؟ کہہ دیجئے تم سے ایک دن کا وعدہ ہے جس سے تم نہ ایک گھڑی پیچھے ہٹ سکو گے اور نہ ہی آگے بڑھ سکو گے، یعنی جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وہ وعدہ پورا ہو جائے گا، اللہ کا مقررہ وقت آ جائے گا، تو پھر ایک گھڑی بھی تم آگے اور پیچھے نہیں ہو سکو گے۔ اب تو تم بہت جلدی مچا رہے ہو نا کہ کب آئے گی قیامت، کب آئے گی قیامت، لیکن افسوس کہ وہ دن جب سامنے آ جائے گا نا تو تمہیں کوئی پھر بچانے والا نہیں ہوگا، اور ماری افسردگی کے تمہارے چہرے سیاہ پڑ جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو ان آیات کو پڑھنے کی، ان کو سمجھنے کی اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وفرجنا بہم برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔